فرمایا مانگ لے نا، کیا چاہیے؟ مانگ لے، کیا چاہیے؟ اللہ بندوں سے خطاب فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرو، جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اپنی دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ یہ میرا رب ہے، عید کا دن ہے، بادشاہوں کا بادشاہ خوب عطا فرما رہا ہے، خوب عطا فرما رہا ہے۔ مزدوری اچھی کر لو، صرف 10 دن باقی ہیں، جنت کے محلات خریدنے ہیں، اللہ کی رضا چاہنی ہے، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، صرف 10 دن ہے۔ ریس کے گھوڑے بن جاؤ، منزل قریب ہے، تیز دوڑ لگاؤ، ساری ہمتیں کر لو، سب دنیا کی تمام چیزوں کو اب چھوڑ دو، صرف یہ 10 دن باقی ہے، صرف یہ 10 دن ہے۔ خوب خوب دوڑ لگانی ہے، نیکیوں کو حاصل کرنے کی دوڑ لگانی ہے، خوب جیتنا ہے، خوب تیزی سے دوڑنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تمہیں مجرموں کافروں کے سامنے رسوا فصیحت نہ کروں گا۔ اللہ جب آپ یہ فرما رہے ہیں آپ ہمیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے عیبوں پر آپ پردہ ڈال لیں گے، ہمارے اوپر اپنی ستاری عطا فرمائیں گے۔ میرے مولا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے وہ اعمال کروا لیجئے جو آپ کی رضا والے، ہمیں ہر اس شخص سے، ہر اس شے سے دور فرما دیجئے جو ہمیں آپ سے دور کرتا ہے، ہمیں ہر اس شخص سے، ہر اس شے سے قریب فرما دیجئے جو ہمیں آپ سے قریب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام اور ناجائز مال سے بچا لیجئے، اللہ رب العزت ہمیں مال کے حرام اور ناجائز استعمال سے بچا لیجئے۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے، افطار یعنی عید کے دن ملتا ہے جہاں ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، فطر کھولنا، اپنا روزہ کھولتے ہیں، اللہ رب العزت اس افطار کے دن ہمیں وہ عطا فرماتے ہیں، وہ عطا فرماتے ہیں کہ فرشتے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں، فرشتے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں کہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت کتنا عطا فرما رہے ہیں، امت محمدیہ کو کتنا عطا فرما رہے ہیں۔ افطار کرنے پہ جو ثواب ہے، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلائے، افطار کرائے، اس کے لئے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبق ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جیسا اس کو ثواب ویسے ہوگا مگر روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، اللہ جل شانہ تو ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھوٹ پانی پلا دے یا ایک گھوٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرماتے۔ تو میری بہنوں اپنے گھر کے آس پاس، ابھی بھی وقت نہیں گیا، نیکی کمانی ہے، اپنے گھر کے آس پاس پڑوسیوں کو بھی روزہ کھلوائیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی روزہ کھلوائیے، اس میں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باندھیے، ہدیہ بنائیے، بھیج دیجیے۔ اس کے لیے پکوڑے پکے ٹھکے نہیں ہیں کہ پکوڑوں کے بغیر افطار نہیں ہوگی، دہی بڑے چھولوں کے بغیر افطار نہیں ہوگی، بہت اچھا سا کچھ سالن بنا لیجئے، تازی روٹی بنا لیجئے اور بہت اچھی سی 2 کھجوریں رکھ دیجئے، شربت کا 1 گلاس رکھ دیجئے اور ان کو بھیج دیجئے، حسین سادہ پیارا سا کھانا بھیج دیجئے، کسی غریب کا پیٹ بھرا دیجئے، کسی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ فرما لیجئے، اور اپنی باجی جان کو، اپنی ساجزہ ماں کو بھی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے، بار بار حرمین کی قبولیت والی حاضری عطا فرمائے، اللہ رمضان میں موت اور جنت البقیع میں ٹھکانہ عطا فرمائے، اللہ اپنی رضا والی زندگی، اپنی رضا والی موت عطا فرمائے، میرے عیبوں پر جیسے اللہ نے دنیا میں پردہ داری کی ہے، اللہ رب العزت مجھے قبر میں، حشر میں اور محشر کے میدان میں بھی اپنی ستاری کے پردے مجھ پر ڈال دے، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سب سے بھی راضی ہو، آمین ثم آمین۔ میری بہنوں یہ ایسی پیاری امت ہے، یہ بہت بڑا کرم اور فضل ہے اللہ کا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ میں اور آپ امت محمدیہ کا حصے ہیں۔ وہ نبی جنہیں تمام کائنات میں سے چن کر نبی بنایا گیا، خاتم النبیین کا درجہ دیا گیا، رحمت للعالمین کے لقب سے پکارا گیا اور فرمایا گیا کہ ہم تمہارا ذکر بلند سے بلند کرتے رہیں گے، ہم آپ کے ذکر کو بلند فرما دیں گے۔ اس اتنے محبوب کی امت میں ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا، ایسے ہی نہیں پیدا فرمایا، بہت چن کے ہمیں پیدا فرمایا، بہت چن کے۔
ہر ایک کو اس امت میں نہیں پیدا فرمایا اللہ نے، مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا فرمایا، امت محمدیہ کا حصہ بنایا۔ 5 نعمتیں ہیں جو کسی دوسری امت کو نہیں ملی جو ہمیں ملی ہیں۔ 5 نعمتیں، ہمیں اپنی ویلیوز کا ہی نہیں پتا ہے، ہمیں اپنی اہمیت کا ہی نہیں پتا ہے۔ جب تک ہمیں اپنی اہمیت کا نہیں پتا تو ہم اپنے کام کو کیا پہچانیں گے؟ سب سے پہلے ہم اپنی اہمیت کو پہچانیں کہ ہم کتنے اللہ کے پسندیدہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، میری امت پہلی امت کے منہ سے جو بدبو آتی تھی اس کا کوئی شمار نہ تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے منہ سے جو بدبو آتی ہے روزے میں، وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، امت محمدیہ کے لیے دریا کی مچھلیاں تک مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ کب تک کرتی رہتی ہیں؟ افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ بس ابھی مچھلیاں دعائیں کرنے شروع ہو جائیں گی، دریاؤں کی مچھلیاں تک، یعنی کہ پوری مخلوق اللہ کی کس کے لیے دعائیں کر رہی ہے؟ امت محمدیہ کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ کب سے دعائیں شروع کر دے گی؟ سحری کرتے ہی ہمارے لیے دعائیں شروع ہو جائیں گی، اور جب ہم افطار کریں گے جب تک مسلسل ہماری مغفرت کی دعائیں ہوتی رہیں گی۔ اور افطار کے وقت جو ہمارے منہ سے معدے کی گرمی اور نہ کھانے کی وجہ سے ایک عجیب سی بو آتی ہے جسے ہم خود پسند نہیں کرتے، وہ میرے رب کو مشک و عنبر سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر جنت ہمارے لیے روزانہ آراستہ کی جا رہی ہے، روزانہ جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ جنت کو مخاطب کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں پھینک کر اپنے اوپر سے تیری طرف آئیں گے اور جنت کی طرف آئیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کو شیطان سے دور کر دیا گیا، شیطان کو میری امت سے دور کر دیا گیا کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور آج کیا حال ہے کہ باطل ہمیں شیاطین بن کر انسانی شکلوں میں آ کر، انسانی جسم میں آ کر ہمارے اعمال کو خراب کرتا ہے، ہمارے اعمال کو خراب کرتا ہے، موبائل کی شکل میں آ کر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، موبائل کی شکل میں آ کر ہمارے اعمال کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کے بندے، وہ نبی کے محبوب نبی کی محبوب امتی، وہ ان چکروں میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے وہ موبائل کو ایسا رکھتے ہیں کہ یہ موبائل انشاءاللہ تعالیٰ روز محشر اعمال کے نیکیوں والے پلڑے میں تولا جائے گا۔ اتنا پاکیزہ، اتنا صاف موبائل ہوگا ہمارا انشاءاللہ۔ اور 5ویں جو برکت، 5ویں جو نعمت ہمیں ملی ہے جو دوسری امتوں کو نہیں ملی، وہ یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے، مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اور کام ہمارا ابھی کب تک باقی ہے؟ ابھی 9 راتیں باقی ہیں، ابھی 10 دن باقی ہیں، ابھی بہت کام کرنا ہے، بہت تیز کام کرنا ہے، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کہ انشاءاللہ زندگی بخیر شوال کے چاند دیکھنے تک خوب مزدوری کرنی ہے۔ جیسے ہم لوگ پیپر دیتے نا ایگزامز میں اور پتا ہو 3 گھنٹے ہونے والے ہیں، اب انویجیلیٹر ہمارے ہاتھ سے پیپر لے لے گا تو ہمارا پین کتنی تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بس آج سے ہمیں اپنے سیدھے ہاتھ والے کاندھے پر جو فرشتہ ہے کرامن، اس کو ہم نے تھکا دینا ہے، وہ ہماری اتنی نیکیاں لکھے گا، اتنی نیکیاں لکھے گا۔ اللہ رب العزت ہر نیکی پر ہزاروں اور بے شمار اجر اور انعام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کثرت سے اللہ سے جنت کا سوال کریں گے، جہنم سے پناہ مانگیں گے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا کلمہ پڑھیں گے، رسول اللہ کی محبت اور عشق کے درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے اب۔